25واں پارہ سورۃ الشعراء۔ شعراء کا معنی ہوتا ہے باہم مشورہ کرنا۔ باہم مشورہ کرنے والوں کا تذکرہ اس سورت میں آئے گا، اس کے نام پہ ہے سورۃ الشعراء۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ کی مثل کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کا تقابل، ان کا مقابلہ دنیا میں چیزوں کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ سب اللہ کی صفات اور نام اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ اسی طرح اللہ کے لیے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہیں۔ ایک وقت میں اللہ سب کی سنتا ہے، ساری مخلوقوں کی سنتا ہے، ساری مخلوقوں کو دیکھتا بھی ہے، لیکن انسان ایسے نہیں کر سکتا۔ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو جو صفات، اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا چلنا، یہ جو جو صفات اللہ کی احادیث میں آئی ہیں وہ اس اللہ کے لیے اسی طرح ہیں جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر بھی رات کے آخری پہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے شاہراہ کے قریب بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ مشرک جو دلیل دیتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کہ وہ اپنی مثالیں یا اللہ کی مثال دنیا پہ تقابل کے لاتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ ہمیں جس طرح دنیا میں کسی بڑے کو ملنے کے لیے کسی نوکر چاکر کی ضرورت ہوتی ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو ملنے کے لیے ولیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ تقابل نہیں کیا جا سکتا دنیا کی مثالوں کا۔ اللہ ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، گناہ گار کی بھی سنتا ہے، نیک کی بھی سنتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ الذی یقبل التوبہ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے جب تک سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آخرت کی کچھ نعمتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے جو خاص لوگوں کو ملیں گی۔ فرمایا کہ جو دنیا میں مل گیا وہ دنیا کا سامان تھا، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی بہترین ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ ان کو ملے گا ایمان لانے والے، توکل کرنے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، فحاشی سے بچنے والے، غصے میں مغفرت کرنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے، نماز قائم کرنے والے، امرہم شورا بینہم، جن کا آپس کے معاملے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ یہی سورت کا نام بھی اسی نام سے ہے کہ ان لوگوں کی جو اللہ کے ہاں جن کی خاص نعمتیں ہیں، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے معاملے مشاورت کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ اور یہ بہترین قاعدہ کلیہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو فرشتوں کے ساتھ بات ڈسکس کی، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اللہ خود بھی تو بنا سکتا تھا فرشتوں کو بتائے بغیر، لیکن انسان کو بنانا تھا، پیغام انسان کو دیا کہ جس طرح اللہ نے فرشتوں سے اپنی بات شیئر کی ہے، تم بھی اپنے معاملے آپس میں دوسرے کے ساتھ شیئر کرو، مشورے کے ساتھ حل کیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، صبر کرنے والے، بخشش مانگنے والے، اور ظلم و زیادتی کا انتقام لینے والے ہوتے ہیں تاکہ ظلم کا دنیا سے خاتمہ ہو۔ مثلا قتل ہے تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی قتل نہ ہو سکے۔ یہ وہ 12 صفتیں اللہ نے ان لوگوں کی بیان کی ہیں جن کے اللہ کے ہاں جن کے خاص انعامات ہیں۔ پھر اللہ نے ایک انسان کی عادت بیان کی کہ رحمت پر خوش ہوتا ہے، مصیبت پر ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب انسان کو رحمت ہم پہنچاتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ وہ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ پھر ایک تقسیم اللہ نے بیان کی کہ مذکر مؤنث اولاد کی تقسیم اللہ کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بانج جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کو بڑا لعن طعن مناوت کی جاتی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی تخلیق پہ جو ہے نا وہ انگلی اٹھانے والی بات ہے، اعتراض کرنے والی بات ہے، کیونکہ ان کے اختیار میں تو نہیں ہوتا جو بانج ہے اولاد پیدا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، 11 بیویاں تھیں کل، ایک وقت میں 9 بیویاں رہی ہیں، کل 11 بیویاں تھیں، صرف ایک بیوی سے اولاد تھی، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ 10 بیویوں سے اولاد نہیں تھی اور ایک بیٹا ماریہ کی لونڈی سے تھی، باقی 10 بیویوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نہیں تھی۔ اب کیا کہو گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ اور بیٹیاں ہمارے معاشرے میں بڑا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے جو عورت بیٹیاں، جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں، حالانکہ بیٹی پیدا کرنا یا نہ مرد کے اختیار میں نہ عورت کے اختیار میں۔ سائنس کو بھی دیکھا جائے تو بیٹی کی پیدائش عورت کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ عورت کے پاس 2 کروموسوم ہیں، ایکس اور ایکس، دونوں ایکس ایکس، اور مرد کے پاس ہیں ایکس اور وائی۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے ایکس جائے گا تو لڑکی پیدا ہوگی، اگر وائی جائے گا تو لڑکا پیدا ہوگا۔ اب سائنس کے اعتبار سے تو لڑکا یا لڑکی مرد کے اختیار میں ہوا نا، مرد کی طرف سے جو جائے گا۔
اب اس کا مطلب ہے پھر لان تان مرد کو کرنی چاہیے، ابھی تیری وجہ سے یہ ہوا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو عورت کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، نہ سائنس کی روح سے، اللہ تو ویسے کہتا ہے دونوں کے پاس ہی نہیں ہے۔ وحی کی کوئی صورتیں بیان کی کہ وحی جو انبیاء پر وحی آتی تھی 3 طرح سے آتی تھی۔ وحیاً دل میں بات ڈال دینا، من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر، اور یرسل رسولاً، یا اپنا قاصد بھیج کے جبرائیل علیہ السلام کو جس طرح وحی دے کر بھیجا جاتا تھا۔ 3 طریقے سے وحی۔ مصائب آنے کی وجہ بیان کی کہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، وما اصابکم من مصیبہ فیما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ بہت زیادہ درگزر کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری ہر مصیبت پہ ازمائشیں عذاب نازل کرنے لگے تو زمین پر کوئی جاندار ہی باقی نہ بچے، لیکن اللہ بہت زیادہ تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، اور کچھ غلطیوں پر تمہارے لیے مصیبتیں اور ازمائشیں نازل کرتا ہے۔ سورۃ الزخرف کا آغاز ہوتا ہے، زہر کا معنی ہوتا ہے سونا، اس میں سونے کا تذکرہ آئے گا۔ آغاز میں جانور اور اس کا فائدہ بیان کیا، سواری کے لیے اللہ نے بنایا ہے، جب اس پر سوار ہو جاؤ تو دعا پڑا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواری کی دعا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو سفر کی دعا کہتے ہیں، لیکن سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سوار ہونے کی دعا ہے، جب کسی گاڑی پہ کسی چیز پہ سوار ہوتے ہیں۔ اور سفر کی دعا الگ بیان کی کہ وہ حدیث میں اندر آتی ہے کہ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھنا، اس کے بعد سبحان، یہی کلمات سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم حبنا علينا سفرنا هذا وطويل نبود، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ یہ ہے سفر کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سفر شروع کر کے، سوار ہو گئے سفر شروع کر کے، اور جب واپس پلٹتے تو یہی ساری دعا پڑھنے کے بعد پڑھتے آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون۔ یہ سفر کی دعا ہے۔ فرمایا کہ اباء و اجداد کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا ہے، ہم بھی ایسے کریں، وإنا علی آثارہم مہتدون، ہم بھی ان کے طریقے پر ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو ایسا کہا کرتے تھے نا، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ اگر تم بھی یہی کہتے رہو گے ہم بھی مانتے یہ بات، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے ہم بھی ایسا ہی کریں گے، تو پھر اللہ تم سے بھی انتقام لے لے گا اگر دین کو نہیں مانو گے۔ کافروں کے گھروں کا تذکرہ کیا، ان کی یہ جو کافروں کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، بیڈ روم اللہ نے سارے سونے چاندی کے بنا بھی دیے ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ان کلو ذالک لمبا متاع الحیات دنیا، یہ تو صرف دنیا کا سامان ہے، آخرت میں والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو اللہ کے یہاں ہے، وہ صرف متقی لوگوں کو ملے گی۔ دنیا میں کافروں کو ہر چیز سونے چاندی کی بھی مل جائے تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ نقیض لہو شیطان، اللہ کا ذکر، قرآن، ذکر، نماز، اس کو روگردانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شیطان اس پر مقرر کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جب وہ ان کو پھر برے راستے پہ چلاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ہم غلط راستے پہ چلتے رہے ہیں، تو وہ کہیں گے یہ اس کے اور ہمارے درمیان مشرقوں کی دوری ہو جائے، وَبِئْسَ الْقَرِينُ، یہ تو برا ساتھی تھا۔ جنتی اور جہنمی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جنتی ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم، اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، تمہاری میزبانی کی جائے گی، سونے کی پلیٹیں، سونے کے آبخورے اس میں دیے جائیں گے، وفیما تشتہی الانفس، جو دل ان کے چاہیں گے ان کو ملے گا، تلذ الاعین، جو آنکھیں لذت محسوس کریں گی وہ ان کو ملے گا، فاکہۃ کثیرہ، بڑے پھل ان کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ جہنمی کا تذکرہ کیا کہ ونادوا یا مالک، جہنمی جو جہنم کا دروگا فرشتہ ہوگا اس کو پکاریں گے، لیقضی علینا ربک، اپنے رب کو کہو ہمیں موت ہی دے دو، قال انکم لماکثون، آگے سے جواب آئے گا نہیں تم اسی جہنم میں ٹھہرنے والے ہو، نہ عذاب سے چھٹی ملے گی نہ ہی تمہیں موت ملنے والی ہے۔ سورۃ دخان کا آغاز ہوتا ہے، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں، اس میں دھوئے کا تذکرہ آئے گا۔ آغاز میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ یہاں سے کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں شب برات کی کہ دیکھو یہ مبارک رات شب برات ہے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن برکت والی رات میں نازل ہوا۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے یا حدیث سے؟ پہلے قرآن سے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا آخری پارے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور یہی لیلۃ القدر ہی سورۃ دخان میں جو لیلۃ المبارکہ کہا یہی ہے وہ برکت والی رات، اور اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اسی میں جو کہا فیما یفرق کل امر حکیم، وہی وہاں بھی تو اللہ نے کہا نا باذن ربہ من کل امر، اللہ کے حکم سے ہر معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، وہی لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، اور یہی لیلہ مبارکہ ہے، اس سے مراد شب برات نہیں ہے۔ دھوئیں کا تذکرہ کیا، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کر اے نبی ان کی مشکلات، پریشانیاں، آزمائشوں پہ
جو تکلیفیں دیتے ہیں، اس کا پریشان مت ہو، انتظار کر جس دن آسمان دھوئیں کے ساتھ آئے گا، واضح دھوئیں کے ساتھ۔ اس میں دو تفسیریں کی جاتی ہیں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ دھوئیں سے مراد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے مشرکین نے مکہ کے لیے بد دعا کی تھی، قحط سالی کے لیے، تو ان پر قحط سالی آئی تھی، تو جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور یہ دھواں مراد ہے، ایک یہ ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت 10 بڑی بڑی علامتیں بیان کی تھی، اور اس میں سے ایک یہ تھا کہ آسمان سے دھواں آئے گا، یہ دھواں قیامت کے قریب آئے گا۔ لیکن زیادہ راجہ یہی ہے کہ یہ گزر چکا ہے، کیونکہ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ جب آسمان سے دھواں آئے گا تو مشرکین مکہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ دھوئیں کو ہٹا دے گا، اور پھر یہ دوبارہ بغاوتوں میں لگ جائیں گے، اور یہ ہو چکا ہے پہلے۔ جہنمیوں کے کھانے کا ذکر کیا کہ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا کھانا ہوگا، طعام الاسیم، بہت بڑے گناہ گاروں کا کھانا ہوگا۔ جس طرح کھولتا ہوا تانبا پیٹ میں جاتا ہے، اس طرح یہ ان کے پیٹوں کے اندر داخل ہوگا کھانا۔ پھر کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، ان کو جہنم کے درمیان میں پکڑو اور ان کو جہنم کے درمیان میں گھسیٹ کر لیا۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، گرم کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ان کے سروں کے اوپر سے بہا دو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ کہے گا چکھو عذاب، دنیا میں تم بڑے عزیز معزز جناب، نوکر چاکر، گاڑیاں، سیکورٹی، سارا کچھ تمہارے، کوٹھیاں بنگلے، بڑے تم عزت والے سمجھے جاتے تھے۔ ان ھذا ما کنتم تمترون، یہ تھا وہ جس کو تم شک میں ڈالتے تھے، پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ عذاب دے گا کہ نہیں، کوئی نہیں ہونا ہے، ایسے ہی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تم اس طرح کہا کرتے تھے، تو اب چکھ لو عذاب، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ متقی لوگوں کا ٹھکانہ بیان کیا، ان المتقین فی جنات فی مقام امین، امن والی جگہ میں ہوں گے، جنات وعیون، باغات اور چشموں میں ہوں گے، موٹے بریک ریشم پہننے والے ہوں گے۔ ہم کذالک زوجناہم بحور عین، اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم ان کی شادیاں موٹی خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے۔ دنیا کی بیویوں کی مشکلات سے پریشان مت ہوں، اللہ صبر کریں، اللہ جنت میں تمہیں ایسی حوریں دے گا، وہاں کوئی موت آنے والی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سورۃ الجاسیہ کا آغاز ہوتا ہے کہ جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل کسی کو کرنا، تو یہ اس میں گھٹنوں کے بل لوگوں کو قیامت کے دن کیا جائے گا، اس کا تذکرہ آئے گا۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیمونسٹ کا عقیدہ بیان کیا اور اس کا رد بھی کیا۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے، بس صرف یہ دنیا کی زندگی ہے، مار کے مٹی ہو جائیں گے، کوئی نہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہمیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا، پھر کہا کہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، اللہ ہی تم کو مارے گا، پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں۔ تو یہ کیمونسٹ ملحد بے دین جو لوگ ہیں، جس طرح ہمارے چین کے لوگ کیمونسٹ ہیں، اس کے اور بھی کئی ایک ممالک ہیں، تو ان کا عقیدہ ہے کہ مار کے مٹی ہو جائیں گے، تو اللہ نے اس کا عقیدہ اور ان کا رد بیان کیا۔ پھر اللہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن ہر امت کو گھٹنوں کے بل لایا جائے گا، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر امت کو گھٹنوں کے بل کیا جائے گا، پھر ان کو ان کا نامہ مال پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، یہ ہے وہ تمہارا نامہ مال جو سچ سچ بولتا ہے، بے شک یہ جو تم عمل کرتے تھے ہم لکھ لیا کرتے تھے اس نامہ مال میں، جو ایمان والے صالح اعمال والے ہوں گے ان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور یہی واضح کامیابی ہے، اور جو کافر ہوں گے اللہ کی آیات سے تکبر کرنے والے ہوں گے یہی مجرم ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، اللہ کہے گا آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کو قیامت کے دن کو بھول چکے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں۔ وجہ کیا ہوگی؟ ذالکم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اس لیے کہ تم اللہ کی یاد کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اور اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون، آج تمہیں نہ تو جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کی جائے گی۔ یہ جہنمیوں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔